خدا والے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسین درد کو، دل کو، دعا کو کہتے ہیں۔ حسین اصل میں دین خدا کو کہتے ہیں۔ حسین حوصلہ انقلاب دیتا ہے۔ حسین شمع نہیں آفتاب دیتا ہے۔ حسین لشکر باطل کا غم نہیں کرتا۔ حسین عزم ہے ماتھے کو خم نہیں کرتا۔ حسین سلسلہ ہے جاویدان حیدر کا۔ حسین نقطہ معراج ہے امامت کا۔ حسین عزم کو جب تابناک کرتا ہے، جلا کے خرمن باطل کو خاک کرتا ہے۔ حسین دین پیمبر کی ذو کو کہتے ہیں۔ حسین سینہ حیدر کی لو کو کہتے ہیں۔ حسین دین کبریا کی بھی علامت ہے۔ حسین ہی کو بھلا دوں یہ کیا قیامت ہے۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے۔ حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے۔ معزز ناظرین اکرام، آج 10 محرم الحرام اور رسم شبیری میں آج اسوہ شبیری موضوع سخن ہوگا۔ اسوہ شبیری ہر دور میں جس کے تقاضے دور کر رہا ہوتا ہے، اور جو اس پہ عمل پیرا رہتا ہے، نام اسی کا باقی رہتا ہے، کام اسی کا باقی رہتا ہے، اور وہ جو اس کے مد مقابل کتنی بڑی طاقت، کتنا بڑا زور آور مخالف ہو، مگر وہ باقی نہیں رہتا، وہ فانی ہو جاتا ہے، وہ فنا ہو جاتا ہے، نام اسی کا باقی رہتا ہے جو حق پر ہوتا ہے، حق کے لیے اپنی جان قربان کرتا ہے۔ ایک فرد واحد کی قربانی اقوام عالم کو بقا بخشتی ہے۔ کہا جاتا ہے نا، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ تو قوم کو زندہ رکھنے کے لیے شہید اپنی جان پیش کرتا ہے، اور یہاں قوم کو ہی نہیں بلکہ دین کو زندہ رکھنے کی بات تھی۔ امام علی مقام نے صرف اپنا ہی نہیں بلکہ اپنے پورے خاندان کا سر پیش کیا اس دین کو زندہ رکھنے کے لیے۔ آج ہم جو اتنی آسائش اور آسانی سے اس دین کو پا لیا ہے ہم نے، اور اس پر عمل پیرا ہے، آج اس پہ عمل کرنے کی بات ہے تو ہم سے اتنی قربانی نہیں دی جاتی کہ ہم صبح اٹھ کر اللہ کے گھر سے آواز ہے اور وہاں جا کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں۔ ہم کون سے اسوہ شبیری کی اور کس منہ سے بات کرتے ہیں؟ بہرحال آج اسوہ شبیری پر بات کرنے کے لیے ملک پاکستان ہی نہیں بلکہ دنیا اسلام کے قداور، مقتدر، مستند علماء میرے ساتھ تشریف فرمائیں۔ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب، مفتی احسن نوید نیازی صاحب، آپ دونوں حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اور ہمارے ساتھ ملک پاکستان ہی نہیں بلکہ دنیا کے مقبول ترین سرخواہ جناب قاری محمد محسن قادری تشریف فرما ہیں، اور آج 10 محرم الحرام ہے تو امام علی مقام کو یاد کرنے کی غرض سے اگر کچھ سوز شامل کر لیا جائے تو بسم اللہ۔ منہ سے ایک بار لگا لیتے جو مولا پانی، منہ سے ایک بار لگا جو مولا پانی، دشت غربت میں نہ یوں ٹھوکر کھاتا پانی، دشت غربت میں نہ یوں ٹھوکر کھاتا پانی۔ کون کہتا ہے کہ پانی کو ترستے کون کہتا ہے کہ پانی کو ترستے تھے حسین، ان کے ہونٹوں کو ترستا رہا پیاسا
ان کے ہونٹوں کو ترستا رہا پیاسا پانی ظرف یہ ظرف یہ حضرت عباس کا دیکھے کوئی نہر قدموں میں تھی اور منہ سے نہ مانگا پانی قدموں میں تھی اور منہ سے نہ مانگا پانی گرچہ بے درد نے پیاسا ہی کیا شہید انہیں گرچہ بے درد نے پیاسا ہی کیا شہید انہیں صابروں کی مگر آنکھوں میں نہ آیا پانی صابروں کی مگر آنکھوں میں نہ آیا پانی منہ سے ایک بار لگا لیتے جو مولا اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائے. بہت خوب پڑھا ماشاءاللہ سوز. اور وہ منور رانا صاحب نے کہا کہ ہمارے جسم کے اندر کی جھیل سوکھ گئی، اسی لیے تو اب آنسو بھی کم نکلتے ہیں. یہ کربلا کی زمین ہے، اسے سلام کرو. یہاں کی مٹی سے پتھر بھی نم نکلتے ہیں، یہاں کی مٹی سے پتھر بھی نم نکلتے ہیں. مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب، حضور قبلہ سانحہ کربلا جو ہے حالات و واقعات کے تناظر میں جتنا مختصر وقت ہے، میں چاہتا ہوں سوال تو بڑا طویل ہے لیکن کچھ اس طرف جائزہ ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. گو کہ عام طور پر سلمان بھائی سوئم کے بعد غم نہیں ہوتا، صحیح بات. لیکن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے اصحاب کی جو شہادت ہے وہ ایسی امر ہو چکی ہے کہ محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے اور خاص طور پر یہ 9-10 محرم، اس میں ان کے واقعات کا خیال نہ آئے، ان کی یاد نہ آئے، یہ ہو نہیں سکتا. اللہ ایسی امر ہو چکی ہے. اللہ. اور میں یہاں پر یہ بھی کہوں گا، ہم نے پچھلے پروگرامز کچھ کیے خاص طور پر قربانی کے حوالے سے، حق اور باطل کے حوالے سے. تو دنیا میں جتنے بھی باطل آئے نا، ہمیشہ باطل آئے حق کے مقابلے پر. کبھی اسے شیطان کہا گیا، کبھی اسے نمرود کہا گیا، کبھی اسے فرعون کہا گیا، کبھی اسے ابو جہل کہا گیا. لیکن نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر وہ باطل آیا کہ آپ دیکھیں کہ ایک طرف حق کھڑا ہوا ہے امام حسین رضی اللہ عنہ کی صورت میں، اور دوسری طرف باطل کھڑا ہے یزید کی صورت میں. یہ ایسا عجیب و غریب اور دردناک واقعہ ہے کہ بظاہر امام حسین اور ان کے رفقا شہید ہوئے، لیکن شہید ہو کر جیت گئے اور شہادت حاصل کر کے امر ہو گئے. اور باوجود اس کے کہ یزید اور اس کے جو سپاہی تھے
بظاہر ان کو فتح ملی لیکن بظاہر فتح ہونے کے باوجود ہار گئے. اور آپ دیکھیں کہ اب اس کے بعد جو بھی حق آتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ امام حسین کا پیروکار ہے. اب کوئی فرعون اور حامان اور نمرود کا نام نہیں لیتا. اور جہاں پر باطل آتا ہے تو یہ ایسا واقعہ، ایسا امر ہو چکا ہے کہ باطل کو دیکھ کر کہا جاتا ہے کہ لگتا ہے یہ یزید کا پیروکار ہے. اللہ اکبر، یعنی ایک سلوگن بن گیا. جی، آئیڈینٹی. اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. واہ جی. اچھا، یہاں پر آپ دیکھیں کہ جب جو ہے وہ یزید تخت نشین ہوا تو اس کے بارے میں یہ بات آتی ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ ان کی روایت یہ ملتی ہے، جملے یہ ملتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ واللہ خفنا، کہ خدا کی قسم ہم اس وقت سے، بلکہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، ان کی یہ روایت ملتی، کہتے ہیں کہ ہمیں اس وقت سے خوف آتا تھا کہ ہم یزید کی بدکاریاں اور اس کے گناہ اور علی الاعلان فسق و فجور دیکھتے تھے تو ہمیں یہ خوف ہوتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان نرما بالحجارۃ من السماء، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی صورت میں ہم پر آسمان سے پتھر نہ برسائے جائیں. اور دوسری طرف رازدار مصطفیٰ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بکا، اے اللہ میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں. کس سے؟ کس چیز سے پناہ چاہتا ہوں؟ 60 سن ہجری سے. اور اس وقت سے پہلے آپ کا وصال ہو گیا. رازدار مصطفیٰ تھے نا، جانتے تھے. اچھا، اب یہ تخت نشین ہوا تو اس نے حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عبداللہ ابن زبیر اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، کیونکہ تخت نشین ہونے کے بعد ہی اس نے اپنے کارندوں سے کہا کہ تینوں سے بیعت لو، اور تینوں میں سے جو بیعت نہ لے اس کو مار دیا جائے. دوسری کوئی بات نہیں ہے، یعنی ٹو دا پوائنٹ. اس نے پہلے یہ اعلان. اس کا ریزن کیا تھا؟ اسے معلوم تھا کہ اگر یہ جھک گئے تو باقیوں کو جھکانا انتہائی آسان ہے. صحیح، ٹھیک ہے نا. اچھا، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ ابن عمر اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، یہاں پر ان کا موقف ایک ہی تھا کہ یزید بدبخت ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. لیکن سامنے دو راستے تھے، راہ رخصت بھی تھا، راہ عزیمت بھی تھا. دیکھیں، جب آپ ماہ رمضان کے روزے فرض ہے نا، جب آپ سفر شرعی پر ہوں یا بیمار ہوں تو رخصت موجود ہے. بالکل. تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے روزہ چھوڑا تو آپ گناہگار ہوئے. رخصت موجود ہے. تو رخصت موجود تھی تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو اس وقت خاموشی بہتر ہے، بعد میں جب موقع ہوگا تو مقابلہ ہوگا. عبداللہ بن زبیر کا کہنا یہ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم یہیں رہ کر مقابلہ کرتے ہیں. بالکل صاحب، میں آپ کی بات کو یہیں سے جوڑوں گا جہاں سے آپ نے چھوڑا ہے، اور انشاءاللہ اس بریک کے بعد یہ واقعہ بڑی امپورٹنٹ گفتگو جاری ہے اس وقفے کے بعد. ناظرین، خیر مقدم ہے ایک مرتبہ پھر آپ کا. رسم شبیری میں اسوہ شبیری پر بات ہو رہی ہے. واقعہ کربلا سے متعلق حضرت ارشاد فرما رہے تھے مفتی صاحب. تو میں عرض کر رہا تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ آپ کی شہادت بچپن سے مشہور تھی. بالکل صحیح. سیدنا مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ خاتون جنت رضی اللہ عنہا اور خود سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے تھے کہ ان کا یہ بیٹا شہید ہونا ہے. اور اس ایک مقابلے پر تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ نواس رسول ہیں، میرے مصطفیٰ کی خوشبو ہیں، میرے مصطفیٰ کے بیٹے کہلاتے ہیں، تو نواس رسول ہونے کا تقاضا یہ تھا کہ آپ جو ہے وہ وہاں جائیں. اچھا، وہاں سے باقاعدہ یوں سمجھ لیجئے کہ کوفہ سے چٹیاں آ رہی تھیں، خطوط آ رہے تھے کہ یزید بدبخت ہے، اس علی الاعلان گناہ کرتا ہے، تو آپ نواس رسول ہیں. اسی لیے آپ نے جب وہاں پر جانے کی ٹھانی تو صحابہ کرام نے منع کیا کہ ان لوگوں نے آپ کے والد محترم کے ساتھ بھی وفا نہیں کی، آپ نہ جائیں. لیکن چونکہ آپ ٹھان چکے تھے اور پھر آپ اپنا منصب بھی دیکھ رہے تھے کہ میرے منصب کا تقاضا یہ کہ میں وہاں جاؤں، نہیں گیا تو کل کل آپ وہ کہتے نا کہ یا الہ العالمین، ہم نے تو بلایا تھا، یہ آئے ہی نہیں، یہ خود نہیں آئے تو ہم پھر کیا کرتے ہیں. تو اسی لیے آپ نے وہاں پر جانے کا مکمل ارادہ فرمایا. اور یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی، نہیں، دو شہزادوں کی جنگ نہیں تھی. ایک تو شہزادہ تھا
اور ایک ناصور تھا. بالکل ٹھیک ہے نا, بالکل اس میں کوئی دوسری رائے نہیں یہ ہونی آپ نے چاہیے. حق گوئی سے اچھا, جو لڑائی کے لیے جاتا ہے نا, بالکل صحیح, وہ اپنی آل اولاد کو لے کر نہیں جاتا, صحیح بات, وہ اپنے چھوٹے جو ہے وہ شیرخوار بچوں کو لے کر نہیں جاتا, بالکل صحیح, وہ پھر اپنے سپاہی لے کر جاتا ہے, فوج لے کر جاتا ہے. صحیح بات ہے. تو آپ جب اپنے بال بچوں کو لے کر گئے, اپنی آل کو لے کر گئے, تو یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ میں کوئی لڑائی کے لیے نہیں جا رہا, میں وہاں جا رہا ہوں. مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے بھیجا آپ نے. بہرحال ان کے پیچھے جو ہے وہ آپ لب لباب یہ سمجھ لیں کہ انہوں نے جب نماز پڑھنے کے لیے جو ہے وہ تکبیر تحریمہ کہی تو پیچھے ہزاروں کا مجمع تھا, اور جب آپ نے سلام پھیرا تو پیچھے یعنی بالکل کم لوگ تھے, سارے آپ کا ساتھ چھوڑ چکے تھے. آپ خط لکھ چکے تھے, پہلے وہ بیعت ہوئے تھے, 40,000 کا مجمع بیعت ہوا تھا, تو آپ خط لکھ چکے تھے کہ جی آپ آ جائیں فوراً. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے خط دیکھا, پڑھا, اور پھر آپ وہاں پر روانہ ہوئے. اور پھر اس کے بعد جب ان کے ساتھ معاملہ ہوا, ان کو شہید کر دیا گیا, تو پھر دوبارہ خط نہیں جا سکا کہ یا امام حسین آپ یہاں پر تشریف رکھیں, آپ نہ آئیں. اب ظاہر ہے کہ سوشل میڈیا نہیں تھا اس وقت, پیغامات کا ارسال اتنی تیزی کے ساتھ نہیں ہو سکتا تھا. گھڑ سوار جاتے اور پھر دنوں میں پہنچتے. بہرحال آپ جب وہاں پر پہنچے تو آپ نے سارے حالات دیکھے. ابن زیاد بدبخت تھا اور اس نے بڑی سختی کی, تو آپ نے اس وقت بھی آپ نے ساری جو حجتیں پوری فرمائی. آپ نے فرمایا کہ مجھے یزید کے پاس لے جاؤ, میں اس کے ساتھ بات کروں گا. صحیح. اسی طریقے سے اگر یہ نہیں چاہتے تو تم مجھے واپس وہیں جانے دو جہاں سے میں آیا ہوں. صحیح. تیسری بات, یا تو مجھے کسی سرحدی مقام پر چھوڑ دو, میں جانوں رب تعالیٰ جانے. صحیح. لیکن یہ حجتیں پوری کرنے کے لیے آپ نے فرمایا تھا. لیکن جب وہ نہیں مانے, اور اس کے بعد 10 محرم الحرام کا وہ دن آیا کہ جب وہاں سے نقارے بجے اور انہوں نے اعلان جنگ جو ہے وہ اس کا نعرہ بلند کیا, اور یہاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا کار ہیں, پوری تعداد مل کر بھی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ 72 یا 73 بنتے ہیں. میں جو یہاں پر بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے اپنی شہادت پیش کی لیکن جھکنا گوارا نہیں کیا. کیوں؟ آپ نے بیعت کیوں نہیں لی؟ راہ رخصت پر عمل کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ اگر آپ راہ رخصت پر عمل کرتے ہوئے بیعت کر لیتے اور وہ ہر بات آپ کی مان لیتا, تو آئندہ کوئی بھی یزید دوسرا آتا تو اس کے سامنے کوئی حق والا کھڑا نہ ہو پاتا, اور اس سے لوگ کہتے کہ جب امام حسین نواسہ رسول ہونے کے باوجود جب وہ کھڑے نہیں ہوئے, انہوں نے بیعت کر لی, تو تم کون ہوتے ہو؟ تو ہمارے سامنے مثال نہ ہوتی. آج مثال چٹان کی طرح, پہاڑ کی طرح کھڑی ہوئی ہے کہ کوئی بھی باطل آئے گا تو امام حسین کا ماننے والا ضرور آئے گا اور اس باطل کے سامنے دیوار بن کر کھڑا ہو جائے گا. میں بس اتنا کہوں گا کہ سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو, جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو. وہ بھوک, وہ پیاس, وہ فرض جہاد حق سرچشمہ رضا کو ہمارا سلام ہو کر شہید قوم کی کشتی ترا گئے, امت کے ناخدا کو ہمارا سلام. کیا بات مفتی صاحب, سبحان اللہ. چٹان جیسی مثال امام علی مقام کی رہتی دنیا تک تا صبح قیامت موجود ہے کہ جب باطل سامنے ہوگا نہ اس کی طاقت دیکھنی, نہ جاہو حشم دیکھنا ہے. امام حسین کی طرح چٹان. جب بھی کبھی آپ کی بات سے مجھے یہ اکتساب فیض, جب بھی کبھی ضمیر کا سودا ہو دوستو, ڈٹ جاؤ تم حسین کے انکار کی طرح. مفتی حسن نوید نیازی صاحب قبلہ حضرت کی گفتگو میں ایک بات آئی, وہیں سے میرے ذہن میں ایک سوال آیا کہ بچپن ہی سے ایک طرف تو دیکھیں رائے رخصت حجتیں, امام حجت آپ نے فرمایا, لیکن بچپن ہی سے آپ کی شہادت کا اور امام علی مقام کی اس عظمت کا یہ چرچا تھا کہ ثانیہ کربلا کے بھی واقعات کی ہمیں مثالیں ملتی ہیں, اور یہ بھی چاہتا ہوں اس حوالے سے کچھ ہمیں تفصیلات معلوم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. نواسہ رسول, جگر گوشہ بطول, امام علی مقام, شہزادہ گلگون کبا, پیشوائے اہل صدق و صفا و وفا, سبحان سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی کیا بات ہے, کیا کہنا آپ کا. ہم اپنے قلوب میں امام علی مقام کی محبت پاتے ہیں اور اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں امام علی مقام کی محبت عطا فرمائی. اللہ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی محبت کو ہمارے قلوب میں راسخ فرمائے اور ہمیں ان کی محبت پہ رکھے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام
अलैहिस्सलाम के तमाम शहजादे शहजादियाँ, अहले बैत अतहार और हुजूर के सहाबा कराम सब की मोहब्बत पे अल्लाह हमें ज़िंदा रखे। जब हम इस दुनिया से जाएँ उनकी मोहब्बत के साथ ही जाएँ। रोज़ क़यामत हुजूर के लिवाउल हम्द तले अल्लाह हमें महबूब के सहाबा, महबूब के अहले बैत से इस तरह मिलाए कि वो हमसे राज़ी हों, हम उनसे मोहब्बत करते हैं। और अल्लाह से ये भी दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक इमाम अली मकाम के दराजात को और बुलंद फरमाए और हमें उनके फैज़ व बरक़ात से हज़्ज़ वाफ़िर अता फरमाए और उनकी मुबारक और मुनव्वर और मुक़द्दस ज़िंदगी से हमें नकूश लेकर, जो नकूश उन्होंने हमारे लिए छोड़े हैं, नकूश पा, उन्हें अपने लिए मशाल राह बनाने की अल्लाह हमें तौफ़ीक मरहमत फरमाए। तो इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के हवाले से जो पेशीन गोइयों की बात है कि वो पहले से ही सरकार अलैहिस्सलाम ने अता फरमा दी थी। बहुत सारी, हम कुतुब हदीस को उठाते हैं, कुतुब तारीख़ को उठाते हैं, कुतुब सीरत को उठाते हैं, तो बहुत सारी रिवायात हमें इस हवाले से मिलती हैं। अभी मैं उनकी इसनादी हैसियत से क़त नज़र लित्तहक़ीक़ मौदिउन आखर, अभी उनकी इसनादी हैसियत पे कीलो काल पे मैं नहीं जा रहा। जो बयान किया गया उनमें से जो मशहूर तरीन हैं उनमें से मैं कुछ 2-3 अर्ज़ कर देता हूँ। वो जो बहुत ही ज़्यादा मशहूर हैं वो अर्ज़ करता हूँ, ताकि इंशाअल्लाह फिर किसी मौके पे, अभी सिर्फ आपके सवाल से चूँकि रिलेट करती हूँ बात। एक तो हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रवायत है, बहुत ज़्यादा मशहूर है और मुख्तलिफ तुरुक के साथ मरवी है, कि जिसमें उन्होंने ये बयान फरमाया कि हुज़ूर जाने आलम अलैहिस्सलाम एक मरतबा जलवा फरोज़ थे, तो एक फ़रिश्ता आपकी बारगाह में हाजिर हुआ। बाज़ तुरुक से जो रवायत है उसमें मलकुल मतर का जिक्र है, बारिश का फ़रिश्ता, और बाद में खाली फ़रिश्ते का जिक्र है। वो फ़रिश्ता आया आपकी बारगाह में और आप उससे गुफ्तगू शुनीद कर रहे थे, गुफ्तगू फरमा रहे थे, महवे कलाम थे, कि इतने में इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो उस वक्त छोटे बच्चे थे, वो दौड़ते हुए अंदर आए और सरकार अलैहिस्सलाम आपको प्यार करने लगे। तो उस फ़रिश्ते ने आपकी बारगाह में अर्ज़ किया कि क्या आप इससे मोहब्बत करते हैं? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया जी हाँ नाम। तो उन्होंने आगे से फ़रिश्ते ने बताया कि ये आपका जो शहज़ादा है ये मकतूल होगा, इन्हें शहीद कर दिया जाएगा, कत्ल कर दिया जाएगा, और अगर आप चाहें तो मैं आपको वहाँ की मिट्टी भी दिखा सकता हूँ। फिर उस फ़रिश्ते ने आगे रवायत के लफ्ज़ हैं फ़अख़रजा तुरबतन हमरा, फिर उस फ़रिश्ते ने जो है वो सुर्ख मिट्टी आपको दिखाई सरकार अलैहिस्सलाम को। और आगे बाज़ तुरुक से जो रवायत तो उसमें बाकायदा ये तसरीह भी मौजूद है कि हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने वो मिट्टी सरकार ने उनको दी थी और उन्होंने वो मिट्टी अपने कपड़े में रख ली थी, असवाब में, सौब में वो मिट्टी रख के उन्होंने संभाल ली थी। एक ये रवायत। दूसरी रवायत ये मुख्तलिफ तुरुक के साथ मरवी है। दूसरी है हज़रत उम्मुल फ़ज़ल बिनते हारिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, उनकी रवायत है, वो कहती हैं कि मैंने एक मरतबा सरकार अलैहिस्सलाम को ये अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने एक ख्वाब देखा है, हुल्मन मुनकरा, मैंने एक मुनकर बुरा ख्वाब देखा है, अगर आप चाहें तो मैं अर्ज़ करूँ। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया बताओ। तो आपने बताया कि मैंने देखा कि आपके मुबारक जसद का एक टुकड़ा काट दिया गया है और वो काट कर मेरी झोली में रख दिया गया है। तो इस पर सरकार अलैहिस्सलाम ने जवाब में फरमाया कि ये तो अच्छा ख्वाब है। और फिर आगे इसकी ताबीर ये इरशाद फरमाई कि मेरी बेटी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, उनके यहाँ बच्चा होगा और वो बच्चा आपकी गोद में दिया जाएगा। तो हज़रत उम्मुल फ़ज़ल कहती हैं कि ऐसा ही हुआ जैसा कि सरकार अलैहिस्सलाम ने ताबीर फरमाई थी, जैसा ख्वाब देखा और जो हुजूर ने ताबीर फरमाई यही हुआ। इमाम अली मकाम सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की विलादत बासादत हुई और वो मेरी गोद में दिया गया। तो एक दिन ऐसा हुआ कि सरकार अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए तो मैं हुजूर जाने आलम अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में हाजिर हुई, आगे आई और आकर मैंने इमाम अली मकाम को, बच्चे थे, आपकी गोद में दे दिया। तो सरकार अलैहिस्सलाम की मुबारक आँखों से आंसू जारी हो गए। तो जब मैंने इस्तिफ़सार किया तो सरकार अलैहिस्सलाम ने बताया कि मेरा ये बेटा जो है, मुझे फरिश्ते ने बताया है कि मेरा ये बेटा, मुझे इस बेटे को कत्ल कर दिया जाएगा, इस बेटे को शहीद कर दिया जाएगा, और मुझे वहाँ की फरिश्ते ने वहाँ की मिट्टी भी दिखाई है। 2 रिवायतें हो गई। तीसरी रिवायत जो है वो हज़रत मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के हवाले से मशहूर है। अब्दुल्ला बिन नुजई ने अपने वालिद नुजई से बयान की। वो कहते हैं कि मैं हज़रत मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के साथ था, हम सफ़र में जा रहे थे तो फ़ुरात के पास उन्होंने मुझसे कहा इस्बिर इस्बिर अबा अब्दुल्ला इस्बिर, रुको 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 रुके। और फिर बताया, मैंने पूछा क्या हुआ, तो बताया कि मैं एक मरतबा सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में हाजिर हुआ तो हुज़ूर जाने अलैहिस्सलाम की चश्मान करम से आंसू जारी थे। तो मैंने पूछा हुज़ूर को किस चीज़ ने गज़बनाक किया, हुज़ूर की मुबारक आंखों से क्यों आंसू जारी हैं? तो सरकार अलैहिस्सलाम ने बताया कि जिब्रील आए थे और उन्होंने मुझे बताया कि मेरा ये बेटा जो है कत्ल किया जाएगा और अगर आप चाहें तो मैं आपको वहाँ की मिट्टी सूंघा सकता हूँ। और फिर उन्होंने मुझे वहाँ की मिट्टी सूंघाई है। तो ये मैंने 3 रवायतें अर्ज़ की हैं। रवायतें तो और भी हैं और इसनादी हैसियत की तरफ भी मैं नहीं जा रहा, लेकिन ये 3 रवायतें बहरहाल बहुत ज़्यादा मशहूर हैं और कुतुब में इनका बहुत तज़किरा है और बहुत ज़्यादा कुतुब में इनका तज़किरा मौजूद है, जिससे पता चलता है कि इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो शहादत की बात है वो पहले से ही सरकार अलैहिस्सलाम बता चुके हैं। बिल्कुल, सरकार अलैहिस्सलाम
السلام جو ہے وہ بتا چکے تھے، پہلے سے ہی پتہ تھا، اور اس کے باوجود امام علی مقام نے کبھی بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا، کبھی ناشکری کا مظاہرہ نہیں کیا، نہ شہزادی کونین نے کبھی بے صبری یا ناشکری کا مظاہرہ کیا، نہ حضرت مولا علی نے کبھی بے صبری یا ناشکری کا مظاہرہ کیا۔ خانوادہ رسول ہے سرکار علیہ السلام جو سید الصابرین ہیں، سید الشاکرین ہیں، ان کا مبارک گھرانہ ہے، ان کا مقدس گھرانہ ہے، یہ صبر و شکر کی اعلیٰ ترین مثالوں میں سے ایک ہے ان کا گھرانہ۔ رہتی دنیا کے لیے صبر و شکر کی استقامت کی مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے درجات کو اور بلند فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان سے خاص فیض عطا فرمائے، ان کی محبت کو ہمارے قلوب میں یوں ہی راسخ رکھے۔ کیا بات ہے مفتی صاحب، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہیں کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ وقفے کے بعد ہوتی ہے ملاقات۔ خوش آمدید ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے رسم شبیری میں، اسوہ شبیری 10 محرم الحرام، جو کچھ ہم سے بن پڑا اس مختصر دورانیے میں اور علماء حق سے وہ بیان کر رہے ہیں، ہم انہیں یاد بھی کر رہے ہیں، انہیں خراج بھی پیش کر رہے ہیں، اور ان سے اظہار عقیدت و محبت بھی کر رہے ہیں جو ہمارے بس میں ہے۔ ہم انہیں وہ بات وہی ہے، امام علی مقام پیش نظر ہیں، کیا پیش کروں تم کو، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے۔ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب، اسی عقیدت کے ساتھ ایک سوال اسوہ شبیری کے حوالے سے۔ دراصل یہ دو نظریوں کا ٹکراؤ تھا، امام اور ایک طرف لشکر جرار۔ میں چاہتا ہوں اس پہ کچھ بیان کریں کہ دو نظریے تھے نا بیسیکلی، تو ایک طرف اقتدار کی ہوس تھی، لالچ تھی، طمع تھی اور نشہ تھا حکومت کا، اور ایک طرف اعلاء کلمت الحق تھا۔ دیکھیں یہ بات تو ہمیں نظر بھی آتی ہے کہ جب حاکم وقت نیک ہونا تو لوگ بھی خود بخود ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف راسخ ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ اور لوگ بھی مثال کے طور پر حاکم وقت کو آج کوئی نماز پڑھتا ہوا دیکھ لے تو لوگ بھی نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ الناس علی دین ملوکہم، کہ لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ حاکم وقت اگر کوئی لباس پہن لے تو وہ ایک فیشن بن جاتا ہے، اور لوگ بطور فیشن بھی وہ لباس پہنتے ہیں۔ ایسا ہی۔ تو یہ بات طے ہے کہ لوگ اپنے بادشاہوں کے دینوں پر چلے جاتے ہیں، ادیان پر۔ تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ خاص طور پر یزید جو تھا، جس طرح میں نے پہلے ایک اجمالاً عرض کیا کہ وہ بدبخت بھی تھا، فاسق و فاجر بھی تھا۔ اچھا، ایک طرف سنتوں کو معاذ اللہ روندنے والا موجود تھا، ایک طرف محرمات سے نکاح کی صورتیں نکالنے والا موجود تھا، ایک طرف عیش و شباب کا جو ہے وہ راستے کا مسافر موجود تھا۔ یعنی کون سی ایسی بدبختی کی علامت یا کون سے ایسے گناہ ہیں کہ جو اس میں موجود نہیں تھے؟ اور دوسری طرف نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں اپنی خوشبو فرمائے، میرے مصطفیٰ علیہ السلام جن کے متعلق فرمائے کہ یہ جنتی نوجوانوں کا سردار ہے، اور جو اگر روئیں تو اپنی بیٹی سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمائے کہ بیٹی اسے رونے نہ دیا کرو، یہ روتا ہے تو میں پریشان ہو جاتا ہوں۔ جو نماز کے عالم میں، سجدے کے عالم میں اگر جو ہے وہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے اوپر آ جائے بچپن کی حالت میں، تو میرے مصطفیٰ سجدہ طویل فرما دیں، اور نماز کے بعد صحابہ کرام پوچھیں یا رسول اللہ آج سجدہ اتنا طویل کیوں ہوا؟ تو میرے مصطفیٰ علیہ السلام فرمائے کہ میں کیا کرتا کہ میرا بیٹا میرے کاندھے پر موجود تھا، میرے دوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر موجود تھا۔ یعنی وہ نواسۂ رسول، اور پھر متقی پرہیزگار اس زمانے میں، اس وقت ان سے زیادہ کوئی متقی پرہیزگار نہیں، کوئی خوف خدا رکھنے والا نہیں، سنت مصطفیٰ علیہ السلام کی اتباع کرنے والا ان سے زیادہ کوئی نہیں۔ یہ دو نظریے تھے، اللہ اکبر۔ ایک طرف باطل کی علامت اور دوسری طرف حق و صداقت کی علامت موجود تھے۔ تو یہ دو نظریوں کی جنگ تھی کہ اگر اس میں وہ کامیاب ہو جاتا، اب دیکھیں نا کہ اگر حکمران ہے، اسی کی سربراہی میں یہ ہوا کہ مکہ مکرمہ کی حرمت کو پامال کیا گیا، مسجد نبوی کی حرمت کو پامال کیا گیا، اور یہاں تک کہ راوی لکھتے ہیں کہ مسجد نبوی 3 روز تک بند رہی۔ اور ایک صحابی کا بیان جو وہاں پر بالکل ایک مجنوں بن کر رہے، وہ کہتے ہیں کہ جب نماز کا وقت آتا تو میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ مزار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اذان کی آواز آیا کرتی تھی۔ تو یہ اتنا بدبخت تھا، جو کہتے ہیں نا 2 شہزادوں کی، نا
ایک بدبختی کی علامت تھا اور ایک حسن و جمال کا تقوی پرہیزگاری کا پیکر تھا، جس نے کتنے حج پیدل چل کے کیے، جو صرف نمازوں کا پابند نہیں تھا، جو راتوں میں تہجد کا پابند تھا، جو حضور نبی کریم علیہ السلام کی سنتوں کا علم بردار تھا۔ تو اسی لیے اسے ہم کہتے ہیں کہ حق اور باطل کی جنگ۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس راستے میں صرف اپنا مال، اپنا تن من دھن، اپنی آل اولاد، کسی چیز کو نہیں دیکھا کہ میں اور میرا سب کچھ اگر اللہ کے رسول علیہ السلام کے لیے، ان کے دین کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قربان ہوتا ہے ہو، لیکن پرچم اسلام گرنے نہ پائے، پرچم اسلام بلند ہو جائے۔ اور واقعی ایسا ہوا کہ میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے پرچم اسلام سرنگو نہیں ہوا، بلکہ پرچم اسلام ایسا تا ابد بلند ہوا ہے کہ آج بھی دین اسلام ویسا ہی ہمارے سامنے موجود ہے جیسا دین میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے۔ اور مجھے یہاں پر وہ اشعار یاد آ رہے ہیں کہ آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر، پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں، لمس لب حسین کو ترسا ہے آب ریت پر، آل نبی کا کام تھا آل نبی ہی کر گئے، کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر۔ اللہ اکبر۔ ایک آفتاب ریت پر، چند ماہ تاب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر۔ بس میں اتنا کہوں گا کہ فدا کا امی و ابی یا امام حسین رضی اللہ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مفتی حسن نوید نیازی صاحب، امام علی مقام صرف اپنی مثبت فکر، پازیٹیو ایک تھاٹس کے ساتھ ہی نہیں، بلکہ ایک اعلیٰ ترین کردار کے ساتھ، ایک ٹرانسپیرنٹ کیریکٹر کے ساتھ کربلا میں موجود ہے۔ تو میں چاہتا ہوں ان کی جو فکر کی بالیدگی ہے اس کا بھی کچھ ذکر ہو اور آپ کے کریکٹر کی بات ہو، کہ ظاہر مد مقابل کہا نا، دو شہزادے، حضرت نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، دو شہزادوں کی جنگ نہیں تھی، ایک ناصور تھا اور ایک شہزادہ تھا۔ ارشاد فرمائیں۔ اس ہستی کے کردار کی عظمت کی کیا بات کی جائے کہ جس ہستی کو حضور جان عالم علیہ السلام نے فرمایا ہو سیدہ شبابی اہل الجنہ، اپنے دو شہزادے امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کے لیے جب حضور جان عالم علیہ السلام نے فرما دیا سیدہ شبابی اہل الجنہ، یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، جس کو حضور جان عالم علیہ السلام جو اللہ کی عطا سے قاسم میں جنت ہیں، جب وہ جن کو یہ کہیں کہ یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، ان کے کردار کی عظمت کا عالم کیا ہوگا؟ یعنی ان کی نسبت تو اپنی جگہ پر سبحان اللہ، کیا کہنے ان کی نسبت کے، ہم قربان ہیں ان کی نسبت کے، لیکن نسبت کے ساتھ ساتھ ان کی فکر اور ان کا کردار بھی کیا کہنے۔ جس طرح ہم ان کی نسبت پہ قربان ہیں، اسی طرح ہم ان کی فکر پہ قربان ہیں، اسی طرح ہم ان کے کردار پہ قربان ہیں، بلکہ ہم تو ان کے غلام ہیں، ہم ان کے نام پہ قربان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محبت کو ہمارے قلوب میں ایسے ہی راسخ رکھے۔ آمین۔ تو ان کے عظمت کی کیا بات کی جائے، کیا وہ اقبال نے کہا حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی۔ تو مقام شبیری تو جو ہے وہ حقیقت ابدی ہے، ان کا کردار تو ایسا ہے کہ اقبال ایسے شاعر مشرق کو بے ساختہ یہ کہنا پڑا ہے حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، اور لوگوں نے کہا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے کہ ہمارے ہیں حسین، اور واقعی ایسا ہی ہے کہ ان کا کردار ایسا ہی ہے، ٹرانسپیرنسی جو ہے، شفافیت ایسی ہی ہے ان کے کردار کی بھی، اور ان کے فکر کی عظمت بھی ایسی ہی ہے کہ واقعی جو بصیرت والا ہوگا اور ذی انصاف ہوگا وہ دیکھ کر واقعی یہ کہے گا کہ ہمارے ہیں حسین۔ تو امام علی مقامی کردار کی عظمت ایسی، اور خاص وہاں میدان کربلا کے اندر بھی آپ دیکھیں صدق کی بات ہے، سب سے بڑی بات جو ہے وہ انسان کے کردار کی عظمت کیا ہوتی ہے، اس کا سچا ہونا، اس کا صدق۔ جب برا وقت آتا ہے تو وہاں پہ بہت سے لوگ جو ہے وہ صدق کو چھوڑ کر یا تو کسب کی طرف چلے جاتے ہیں یا تھوڑی تعریف سے، تھوڑا توریے سے کام لیتے ہیں۔ امام علی مقام آپ کو پورے سفر میں جو ہے وہ آپ کو صدق کا پہاڑ نظر آئیں گے، وہاں آپ کو وہاں کسب کا کوئی کسی قسم کا شمع نہیں ملے گا، بلکہ کوئی شائبہ ہی نہیں ہے، وہاں بھی ان کڑے حالات میں بھی وہ بہرحال صدق کی تصویر بنے ہیں، وہ صدق کی علامت کے طور پر سامنے ہیں۔ ایک پھر
پسپا ہونے کا ان کے پاس جو ہے وہ آپشن موجود تھا. وہ چاہتے تو رات کی تاریکی میں پسپائی اختیار کر سکتے تھے, رات کی تاریکی میں فرار ہو سکتے تھے, لیکن انہوں نے راہ فرار اختیار نہیں کی. جب دیکھا کہ اب آ گئی ہے سر پہ, جب آ گئی ہے تو قربانی کا موقع جب آ گیا ہے تو اب وہ پیچھے نہیں ہٹے, اپنی طرف سے اتمام حجت کیا, کوشش پوری کی کہ مسلمانوں کا خون نہ بہے, جنگ تک بات نہ جائے. لیکن جب دیکھا کہ نہیں وہ اس کے بغیر نہیں رہیں گے تو اب آپ بھاگے نہیں ہیں, میدان کو آپ نے چھوڑا نہیں ہے, آپ نے فیس کیا ہے. تو استقامت اختیار کی ہے, کردار کی عظمت, ایک صدق, دوسرا کردار کی عظمت استقامت ہے. تیسری بات آپ دیکھیں کہ لیڈر ہوتا ہے. بعض لوگ کیا ہوتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ ہم سے ٹل جائے, ہمارے کمپینینز پہ آ جائے, ہمارے رفقا پہ آ جائے, ہمارے ماتحتوں پہ آ جائے. لیکن امام علی مقام نے جب ان کو اکٹھا کر کے رات کو سب کچھ کہا کہ چراغ بجھا رہا ہوں, اور جس نے جانا ہے چلا جائے, یہ میری جان کے دشمن ہے, تمہیں چھوڑ دیں گے. لیکن جب چراغ واپس جلا ہے تو کوئی بھی واپس نہیں گیا, اور وہ کھڑے رہے ہیں آپ کے ساتھ. تو ان کی عظمت تو اپنی جگہ پر آپ کے رفقا کی. امام علی مقام کی عظمت بھی دیکھیں نا, وہ لیڈر ہوتا ہے, وہ دکھا رہے ہیں لیڈرشپ, کہ وہ چاہتے تو کہتے ہاں بھائی, ان کو بھڑکاتے کہ میں تم لوگ کوئی ہٹنا نہیں پیچھے, ان کو نہیں, ان کو خود موقع دے رہے ہیں کہ تم اپنی جان بچا لو, لیکن وہ نہیں کھڑے. یہ امام علی مقام کردار کی عظمت. اور پھر جس دین کی خاطر کھڑے ہیں, نماز نہیں چھوڑی. باقاعدہ کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ ظہر کی نماز آپ نے صلاۃ الخوف کے طریق پر ادا فرمائی. یعنی وہ جو 3 دن گزرے ہیں, کوئی نماز آپ نے نہیں چھوڑی. آخری بھی نماز جو ہے وہ صلاۃ الخوف کے طریق پر ادا فرما کر ہی گئے ہیں. یہ کردار کی عظمت کہ جس دین کے لیے کھڑے ہیں, اس کا جو بنیادی رکن ہے اور اس دین کا جو ستون ہے, اس ستون کے لیے بہرحال وہ قربانی دے رہے ہیں, تو اسے بھی قائم کر کے بتایا. تو کیا کہنے, رحمہ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو, ان کے صدقے ہم سے راضی ہو, اللہ تعالیٰ نے بھی ہم سے راضی کرے. آمین آمین. کیونکہ مفتی صاحب نے بڑی خوبصورت بات فرمائی. جی, آخری رات بھی جسے شب عاشورہ کہتے ہیں, اللہ کی یاد میں رہے. ہائے ہائے, پوری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے. آخری رات بھی اسی کی یاد. آخری عمل بھی نماز تھا. کہتی ہے زمین کرب و بلا, اس شان کا سجدہ کھیل نہیں. دوسرا صبر و استقامت ایسا کہ میں سمجھتا ہوں کہ صبر و استقامت کو رشک آیا ہوگا کہ صابر کون ہے اور استقامت اختیار کرنے والا کون ہے. اور آخری بات, ایسی قربانی کہ اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ ہر مسلمان کے گھر میں حسین نام ملے گا, لیکن کسی مسلمان کے گھر میں اس دور میں یزید نام نہیں ملے گا. کیا بات ہے. مفتی صاحب قبلہ, آپ دونوں حضرات کا اللہ اقبال بلند کرے. بہت خوبصورت گفتگو فرمائی. 10 محرم الحرام, ان کی یاد ہمارے ساتھ ہے, اور ہم اسی پر میری نگاہ شوق میں شام و سحر حسین ہے, حد نظر ہے کربلا, مد نظر حسین ہے. علم کا شہر ہے نبی, صلح و جہاد کا علی, شہر کا ایک در حسن, دوسرا در حسین ہے. اس کی نگاہ پر درود, اس کے شعور کو سلام. کتنی عظیم ہے وہ ماں جس کا پسر حسین ہے, کتنی عظیم ہے وہ ماں جس کا پسر حسین ہے. میری نگاہ شوق میں شام و سحر حسین ہے, حد نظر ہے کربلا, مد نظر حسین ہے. حد نظر ہے کربلا, مد نظر حسین ہے. اجازت دیجئے قاری محمد محسن قادری کی خوبصورت آواز میں یاد کرتے ہیں امام علی مقام کو, اور آپ بھی یاد کیجئے, دلوں کو شاد کیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تڑپ اٹھتا ہے دل لفظوں میں دوہرائی نہیں جاتی, تڑپ اٹھتا ہے دل لفظوں میں دوہرائی نہیں جاتی, زباں پر کربلا کی داستان لائی نہیں جاتی, زباں پر کربلا کی داستان لائی نہیں جاتی. حسین ابن علی کے غم میں ہوں دنیا
سے بیگانہ حسین ابن علی کے غم میں ہوں دنیا سے بیگانہ ہجوم خلق میں بھی میری تنہائی نہیں جاتی ہجوم خلق میں بھی میری تنہائی نہیں جاتی کوئی بھی دور ہو تو ہی امام غم ٹھہرتا ہے کوئی بھی دور ہو تو ہی امام غم ٹھہرتا ہے غم شبیر تیری شان یکتائی نہیں جاتی غم شبیر تیری شان یکتائی نہیں جاتی تماچے مار لو خیمے جلا لو قید میں رکھ لو تماچے مار لو خیمے جلا لو قید میں رکھ لو علی کے گل رخوں سے بوئے زہرائی نہیں جاتی علی کے گل رخوں سے بوئے زہرائی نہیں جاتی نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی زباں پر کربلا کی داستان لائی نہیں جاتی